लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटें, खुदावंद का रूप फरमाता है। बड़े बड़े न पीछे हटें, खुदावंद का रूप फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा पाक लहू दिलाता है। बड़े बड़े न पीछे हटें, खुदावंद का रूप फरमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा से भरना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा से भरना चाहता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हम। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने फिर हमें मौका दिया है कि आज हम जिंदा खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप मेरे बेटे स्टीफन जॉन की मार्फत खुदा की हम्द व सना का गीत सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि मैं और आप खुदा के कलाम का सामना करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुक़द्दस को खोल दिया गया है, जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने,
اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جنہوں نے اپنا بیش قیمت وقت خدا کا اعلیٰ اکمل اتم کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ بھی بائبل مقدس کھولیے اور پڑھیے، اگر نہیں تو بڑے احترام سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑی خاموشی سے آرام سے بیٹھ کے خدا کا کلام سنیں۔ تلاوت جو ہے وہ ہے لوکا کی انجیل سے، اس کا 15 باب ہے، اس کی 13 اور 14 دو آیات۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، بچوں اور بزرگوں، جو بھی آپ اس وقت کلام سن رہے ہیں، آج جو میں خوشخبری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ گنہگار انسان کی توبہ اور خدا کا رحم، خدا کی معافی اور خدا کا فضل آج کے انسان کی ضرورت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے خدا کا رحم، خدا کی معافی، خدا کا فضل، خدا کا ترس حاصل کرے۔ ہماری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر تمام مصائب ہیں، مشکلات ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جہاں گناہ ہے، چاہے قوم ہو، قبیلہ ہو، خاندان ہو، کوئی ایک آدمی ہو، جہاں پر خدا کے پاک کلام سے انحراف ہو رہا ہے، خدا کی شریعت کا عدول ہو رہا ہے، یہی گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد موت ہی موت ہے، چاہے صورت کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اور آج ہماری دنیا مصائب میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کرے اور خدا کے رحم و فضل، اس کی معافی کی بادشاہی میں داخل ہو جائے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جب سے انسان گناہ میں گرا ہے، اسی وقت سے خدا نے فضل کا دروازہ لگا دیا انسان کے لیے، خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے، قوموں کے لیے، دنیا کے لیے، اور اس دروازے کا نام رکھا توبہ کا دروازہ۔ اس کو کہتے ہیں خدا کے فضل کا دروازہ۔ جو اس میں سے گزر گیا وہ خدا کے رحم میں داخل ہو گیا، خدا کے ترس میں داخل ہو گیا، خدا کے فضل میں داخل ہو گیا، اس کی معافی میں چلا گیا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے جب بھی کسی انسان نے، کسی شہر نے، کسی ملک نے اپنے گناہ کو مان لیا، سمجھ لیا،
احساس کر لیا، اقرار کر لیا، ترک کر لیا، خدا کی رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ فضل کا دروازہ توبہ ہے، خدا نے لگایا ہے ساری دنیا کے لیے۔ اس میں سے جو گزرے گا وہ قدوس خدا کی معافی حاصل کرے گا، رحم حاصل کرے گا۔ میں بائبل میں سے چند ایک تمثیلوں سے یا مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خدا کے کلام میں جو ابھی آپ نے سنا کہ 2 آدمی ہیکل میں گئے دعا کرنے، ایک مذہبی تھا جو رسومات کی ادائیگی میں بڑا تیز تھا، وہ ہیکل میں جا کے خدا کو اپنی راست بازی سنانے لگا۔ ویری ویری ڈینجرس تھنگ، خدا کے حضور جا کے خدا کو بتانا کہ میں بڑا راست باز ہوں۔ چلو انسانوں کو تو لوگ دکھاتے ہی ہیں، بتاتے ہی ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ خدا کے حضور ایک شخص جا کے کہنے لگا، فریسی، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں تیرے کام کے لیے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہ اور وہ۔ اس کے اندر احساس گناہ نہیں تھا کہ دیندار ہو کے، مذہبی ہو کے بھی گناہ ہوتا ہے جو خدا کو پسند نہیں، اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ سوچتا تھا کہ بھائی میں مذہبی ہوں، میرا مذہب ہے، میری مشن ہے، مجھے نماز آتی ہے، مجھے طریقہ آتا ہے، اور یہی کافی ہے۔ توبہ بھول ہی گیا۔ آج بھی دنیا میں راست باز لوگ توبہ بھولے ہوئے ہیں، وہ خدا کو اپنی راست بازی ہر روز بتاتے رہتے۔ نہیں، اگر خدا کا فضل چاہیے، معافی چاہیے، رحم چاہیے، تو ہر ایک کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے، توبہ، فضل کا دروازہ۔ دوسرا بیچارہ محصول لینے والا، سوسائٹی کا رد انسان، بڑا گناہ گار، پاپی، وہ بھی خدا کے گھر آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے نہیں خدا کو بتایا کہ مجھ میں کوئی بڑی خوبی ہے، میں بڑا اخلاقی ہوں، بڑا نیک ہوں۔ نا 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 نا، آ کے خدا کے حضور چھاتی پیٹ پیٹ کر، رو رو کر خدا سے معافی مانگی، اپنے گناہوں کی، نافرمانیوں کی، دنیا داری کی، نفسانیت کی، جسمانیت کی، حیوانیت کی، شیطانیت کی، جو کچھ زندگی میں کیا۔ جب خدا نے دیکھا کہ یہ تو رو رو کے معافی مانگتا ہے، چھاتی پیٹ پیٹ کر، المسیح نے فرمایا، لکھا ہوا آج تک بائبل مقدس میں، کہ وہ راست باز ٹھہرایا گیا خدا کی طرف سے، راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ ہیلیلویا۔ ایک ہی وقت چھاتی پیٹی، رویا، خدا کے سامنے اقرار کیا، راست بازی مل گئی، معافی مل گئی، اور اپنے گھر عبادت کر کے جا رہا ہے، دعا کر کے، کوئی لے کے گیا شے، راست بازی۔ آج ساری عمر گزر جاتی ہے لوگوں کی، متھے ٹیکتے، دعائیں مانگتے، وقت دیتے ہیں، شور کرتے ہیں، بڑے مذہبی بنے ہوئے ہیں، لیکن گھر کو راست باز بن کے چرچ میں سے نہیں جاتے۔ گناہ گاری آتے ہیں، گناہ گاری جاتے ہیں، مذہبی آتے ہیں، مذہبی واپس چلے جاتے ہیں، شخصی راست بازی لے کے آتے ہیں، شخصی راست بازی لے کے چلے جاتے ہیں۔ گناہ کا کوئی احساس نہیں، مذہب کا خول چڑھایا ہوا ہے جسمانیت کے اوپر۔ تو خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔ راست باز اگر توبہ کی حاجت نہیں رکھتا تو خدا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کلام میں مسیح نے ایک تمثیل میں کہا تھا کہ 99 راست بازوں کو چھوڑ دیا چرواہے نے، کھوئی ہوئی ایک بھیڑ اس کی تلاش میں چلا گیا۔ 99 راست باز توبہ کی حاجت نہیں رکھتے تھے، چرواہے نے چھوڑ دیا۔
آج بھی خدا چھوڑ دیتا ہے جو مذہبی تعصب اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن جو شکستہ خستہ ہو کے احساس گناہ کے ساتھ آ جاتے ہیں، اس کے حضور ان کو معافی ملتی ہے۔ خدا کے کلام میں کیا مصرف بیٹے کی تمثیل یاد نہیں، بڑی مشہور ہے۔ یہ اپنے باپ کے گھر سے نکل گیا نافرمان، اپنے باپ سے جو حصہ بنتا تھا لے کے چلا گیا، عیاشی کرتا رہا، برے کام کرتا رہا، لیکن جب گناہ کی مار پڑی، غلط فیصلے کے نتائج سامنے آئے، تو یہ روٹی سے بھی محتاج ہوا۔ جب بھوک مارنے لگی، افلاس نے آ لیا، تو احساس زندہ ہوا، احساس گناہ۔ پھر زندہ ہو گیا اقرار گناہ، پھر زندہ ہو گئی بات ترک گناہ۔ جو کچھ تھا چھوڑ دیا، سور چھوڑ دیے، علاقہ چھوڑ دیا، وہ لوگ چھوڑ دیے، وہ لائف سٹائل چھوڑ دیا، احساس گناہ کے ساتھ، اقرار گناہ کے ساتھ، ترک گناہ کے ساتھ، اور باپ کے پاس آیا۔ تو آتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ سور کا بچہ بڑا پیارا سا ہے، چھوٹا سا، میں ساتھ ہی لے جاؤں گا، اس کے ساتھ کھیلا کروں گا، اس کو پالوں گا، پالتو ہوگا سور کرسمس پر کھانے کے لیے۔ نو 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 نو، سب کچھ چھوڑا تو باپ نے اسے کھلے بازوؤں سے قبول کیا۔ دس از دا ڈور آف گریس، توبہ، قبول کیا گیا، معافی مل گئی، رحم ہو گیا، باپ کو ترس آ گیا۔ He was accepted in the family. Hallelujah. کیا آپ کبھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں کون سا خدا کا حکم آپ نے توڑا ہے اور آپ خدا کے گناہ گار ہو؟ لیکن خدا کا رحم دیکھو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ خدا بہت اچھا ہے، رحیم ہے۔ کیا نینوا شہر کے بارے میں نہیں سنا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ عراق کے ملک کے اندر اسوری لوگ تھے، ان کا بڑا کیپٹل تھا، بہت بڑا شہر، بڑے بدکار لوگ تھے، گناہگار، اور خدا تنگ آ گیا ان سے، اور خدا نے فیصلہ کر لیا میں ان کو فنا کر دوں گا، آگ سے جلا دوں گا، سارا کچھ میرا ہے، اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دی میری ہر ایک چیز کو۔ اس انسان نے نینوا کے اندر یونا نبی کو خدا نے بھیجا، جا ان لوگوں کو بتا کہ 40 دن کے بعد تمہارا شہر برباد ہوگا۔ لیکن خدا کا رحم دیکھو، ہمارا خدا کتنا اچھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اب بھی میرے فیصلے کے بعد بھی اگر یہ لوگ توبہ کے دروازے سے داخل ہو گئے تو میں رحم کروں گا، معاف کروں گا، فضل کروں گا۔ خدا کی اس صفت کا یونا نبی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ خدا ایسا ہے۔ جب یہ منادی ہوئی نبی کے وسیلے کہ ایسا ایسا فیصلہ خدا نے کر دیا ہے، لکھا ہے بادشاہ سے لے کر تمام رعایا، اور یہاں تک لکھا کہ چوپائے 4 پاؤں والے انہوں نے بھی روزہ رکھا، جانوروں نے، حیوانوں نے، 4 کھر والے انہوں نے بھی روزے رکھے، جوانوں، مردوں، عورتوں نے، بادشاہ نے، وزیروں نے، ارکان دولت، سب۔ جب لکھا ہے جب جانور بھی بنبانے لگے، بھیڑیں بکریاں بھوک کے مارے ممیانے لگیں، بچے رونے لگے، بڑے چھوٹے سب گری و زاری کرنے لگے، خدا نے دیکھا کہ یہ تو توبہ کے دروازے میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ خدا نے کینسل کر دیا اپنا فیصلہ۔ خدا کے قوانین کا جو اصول تھا، شکل بدل گئی۔ خدا نے کہا معافی، رحم، ترس،
یہ تو لوگ صحیح جگہ پر آ گئے ہیں. خدا نے آگ نازل نہیں کی، موت نازل نہیں کی، زندگی کے دریا بہہ گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندگی مل گئی. جانور حیوان جنہوں نے ٹاٹ اوڑے تھے ان کو بھی خدا نے بچایا. خدا اتنا رحیم ہے. انسان کیا، وہ تو چوپایوں کو بھی اگر وہ بھوکے ہو جائے اس کے حضور، ان کا بھی روزہ قبول کر لیتا ہے. خدا معافی دے دی. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا ہر شخص کو اعمال کی کتاب میں ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. کیوں؟ اب ایک شہر کی بات نہیں، ایک محصول لینے والے گناہ گار کا چھاتی پیٹنا ہی. اب تو ساری دنیا کے لیے خدا کے بیٹے نے صلیب پر جان دے دی اور گناہوں کا کفارہ ہی دے دیا. اب تو مفت ہے. جسٹ بلیو ان کرائسٹ. صرف یسوع مسیح کو اپنا شخصی خداوند قبول کرو تو خدا کی طرف سے معافی ترس رحم ہو جائے گا. مجھے یاد آتا ہے اس وقت بائبل مقدس کے اندر ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اسرائیل کا بادشاہ. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے دوسری تواریخ اس کا 34 باب 27-28 آیت. بڑے غور سے سنیں، یہ میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہے 27 اور 28. یوسیا بادشاہ. لکھا ہے چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خدا کے حضور عاجزی کی جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں، اور یہاں لکھا ہے اپنے کو میرے حضور خاکسار کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی. خداوند فرماتا ہے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تو اپنی گور میں سلامتی سے پہنچایا جائے گا. واہ واہ. جب لوگ توبہ کی طرف آ جائے، یہاں ایک بادشاہ ہے، اس نے خدا کے حضور محسوس کر لیا میں اور میری امت و خدا کے گناہ گار ہیں، میری قوم میری رعایا. تو اس خدا کے حضور اس کا دل موم ہو گیا، وہ عاجز ہو گیا، اس نے کپڑے پھاڑے، وہ رویا اور خدا نے اس کو سلامتی بخشی، قوم کو سلامتی بخشی. آج لوگ دنیا میں کرونا وائرس سے مار کھا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں مر رہے ہیں، لیکن جو خدا کا ویکسین ہے وہ خدا کے بیٹے کی صلیب، اس کا بہتا لہو ہے. توبہ کریں. نینوا کا تو بادشاہ اٹھ بیٹھا تخت سے، یوسیا بادشاہ تو رونے لگا، اس کا دل موم ہو گیا، کپڑے پھاڑ لیے. آج کے صدر، آج کے وزیر اعظم کدھر ہیں؟ اگر وہ آفتوں سے بچنا چاہیں آج بھی تو قومی سطح پر دعا روزے کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنی زندگی کا واحد نجات دہندہ، اپنے گناہوں کا کفارہ مانے تو توبہ کریں تو خدا کا رحم، خدا کی معافی آج بھی ہے. جس طرح محصول لینے والا گناہ گار چھاتی پیٹ پیٹ کے گناہ پر رو رو کے توبہ کر گیا، راس باز بن کے گھر کو گیا، آپ کے لیے بھی آج موقع ہے. آئیے صلیب کے سامنے انڈیلو اپنا دل، کرو خداوند کو قبول اور خدا کی معافی کی دنیا میں چلے آؤ. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. آمین. تھینک یو.